اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین و ناظرین۔ بعد السلام، آج ہم آپ کے درمیان ایک نہایت ہی معتبر اور متواترہ احادیث میں سے محمد وآل محمد کی ازواج مقدسہ کے لیے جو رسول کریم نے معرفت و مودت و ولایت اور اطاعت کے لیے حکم پاک اصحاب باوقار میں اور اس وقت مکہ و مدینہ کے وہ تمام لوگ جو سرکار کے ارد گرد موجود تھے ان کو بلا کر بیان فرمائی کہ تمہارے اعمال ضبط ہوں گے، خبط ہوں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک تم محمد والے محمد کی معرفت و ولایت اور مودت نہیں رکھتے ہوگے، تو تمہیں کلمے کا اظہار و اقرار بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ کوئی سخاوت، نہ ہی کوئی صدقہ و خیرات و زکوٰۃ، اور نہ ہی حج و عمرہ، اور نہ ہی دیگر اعمال میں سے چاہے تم میرے سامنے جنگ کرتے ہوئے شہید بھی ہو جاؤ۔ تو اس وقت میرے ہاتھوں میں کتاب اعمالی شیخ مفید موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 136، 137، 138 اور لاسٹ ورڈنگ اس کی جو ہے 139 پیج پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے کہ رسول کریم نے محمد وآل محمد کی ازواج مقدسہ سے مودت رکھنے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب پیش کیا ہے۔ تو اس کا سلسلہ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے اصحاب کے درمیان علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی ذات کی معرفت اور مودت کا خطبہ بیان فرمائیں۔ تو سرکار رسول کریم نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ تم میرے اصحاب اور دیگر لوگوں کے درمیان جا کر ندا کرو اور ان کو بلاؤ۔ تو سرکار کی اس پسندیدہ یا جو بھی چنا ہوا تھا منادی، اس نے مسجد میں صدا کی کہ ایو الناس، ایک عمل خیر کے لیے تشریف لے آؤ کہ رسول کریم ایک نہایت ہی معتبر اور ایمان کو مزید اور دل کو ٹھنڈک دینے والا ایک خطبہ مومنین کے لیے انجام دینے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، تو تم تشریف لاؤ۔ تو مسجد میں غفیر مجمع اصحاب باوقار کا اور دیگر ایوہ الناس کا جمع ہوا۔ تو سرکار رسول کریم نے نماز ادا کی۔ بعد از نماز سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پاک پر تشریف لے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ میں علی کی فضیلت اور علی کی اولاد کی فضیلت تم لوگوں کے درمیان بیان کروں۔ تو اے بندگان خدا، میرے اس خطبے کے بیان ہونے کے دوران اللہ کی طرف سے مقرب اور منتخب ملائکہ بھی موجود ہیں جو اس میری رسالت اور دین اسلام کی تبلیغ کے دوران خصوصاً اس خطبے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور وہ گواہ بن کر جائیں گے۔ تو ملاحظہ فرماؤ کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھ پر علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے کیا نازل ہوا ہے۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور اس کی ورڈنگ کچھ یوں تھی: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر فرمایا: اے لوگو، میں بشیر ہوں، بشارت دینے والا، میں نذیر ہوں، تجھے ڈرانے والا، میں برحق نبی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے مرد کے حق کی تبلیغ کرنے والا ہوں جس کا گوشت میرا گوشت، جس کا خون میرا خون، وہ علم کا خزانہ ہے، اور اس کو اللہ نے اس امت سے منتخب فرمایا ہے اور اس کو چن لیا ہے، اس کو اپنا محبوب بنایا ہے اور اس کو ہدایت فرمائی ہے۔ مجھے اور اس کو ایک ہی نور سے خلق کیا ہے، پس مجھے اس نے رسالت کے ساتھ فضیلت عطا کی اور اس کو میری تبلیغ کی فضیلت عطا فرمائی۔ مجھے علم کا شہر قرار دیا ہے اور اس کو اس کا دروازہ قرار دیا، اور اس کو علم کا خازن یعنی خزینہ دار قرار دیا، اور احکام دین کو اس لیے لیا جائے گا اور اس کی وسعت و وسیع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے امر کو ظاہر اور اس کی عداوت کو خوف بھی
اور اس کی موالات کو واجب یعنی ولایت کو واجب کیا ہے، اور اللہ نے تمام لوگوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اس سے عداوت رکھے گا اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے اس سے دوستی کی اس نے مجھ سے، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے، اور جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اس کو محفوظ رکھا اس کی حفاظت کی اس کی مدد کی اس نے میری حفاظت کی اور مدد کی، اور جس نے اس کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جس نے اس کا رستہ روکا اس نے میری ذات کے احکامات کو تغیر و تبدل کیا، اور جس نے اس کے ارادے میں تائید کی اقرار کیا تو اس نے میری توحید کا اقرار کیا۔ اے لوگو، جس کا تم کو اس کے بارے میں حکم دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اور تم کو اللہ سے میں ڈراتا ہوں۔ جس دن ہر نفس نے جو کچھ اس نے نیکی انجام دی ہوگی اس کو وہ اپنے سامنے پائے گا، اور جو کچھ اس نے برا کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اور وہ خواہش کرے گا کہ پروردگارا یہ میں نے کیسے اعمال کیے، وہ بھاگے گا اپنے اعمال سے، پھر خداوند کریم مالک کائنات اس کے درمیان جنت و جہنم کی تقسیم کرے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے لوگو، یہ ہے مومنین کا مولا، کافروں کو قتل کرنے والا، اور یہ سارے جہانوں پر اللہ کی حجت ہے، اور میرے اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی تبلیغ کا صرف یہی نتیجہ ہے کہ تم بندوں کی بندگی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی، اور اللہ پاک کی رحمت اس بندے پر نہیں ہوگی جو علی کی محبت و معرفت و ولایت کا اقرار نہ کرتا ہوگا۔ پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ یا محمد مصطفیٰ، اللہ پاک آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ نے ویسی ہی خیر کی تبلیغ کی جیسے میں چاہتا تھا، اس پر آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے جزائے خیر ہے، بس آپ نے اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ مکمل کر دی ہے، اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی ہے، اور مومنین کو خوش کیا ہے، اور کافرین و منافقین کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اے محمد، یہ آپ کے چچا زاد، انہی کی وجہ سے لوگوں کا میں امتحان لوں گا اور آزماؤں گا، جنہوں نے اس کی اطاعت کی، اس کی محبت و مودت پر قائم رہا تو اس کے لیے آخرت میں انعامات و اکرامات اور میری رحمتوں کے سائے میں وہ موجود رہے گا۔ تو یہ تھی سرکار علی بادشاہ کی عظمت و بزرگی اور فضیلت، جو اللہ پاک کی طرف سے جس طرح رسول کریم پر دین اسلام کے باقی ارکان نزول ہوئے تو اور سرکار محمد مصطفیٰ نے صداقت کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے ایک سچے امین کے طور پر ایک اس امانت کو ہم بندوں تک پہنچایا، تو یہ بھی ایک عظیم مرکز اسلام ہے جس کو سرکار رسول کریم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اگر تمام مخلوقات علی کی ولایت پر متفق ہو جاتی، علی کی مودت پر متفق ہو جاتی، تو میں اللہ پاک جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اللہ پاک کی ذات کی ناراضگی سے بچیے اور محمد وآل محمد کی دہلیز اقدس کے غلام بنیے، سچے اطاعت کرنے والے بنیے، اور علی بادشاہ کی ولایت کے اقرار کے ساتھ اپنے اعمال کو مستند بنائیے، مقبول بنائیے، اور اپنی حاجات کی استجابت محمد وآل محمد کے صدقے سے حاصل کیجیے۔ مالک کائنات ہمیں ایمان ولایت کے ساتھ ہمارا ایمان کامل و صادق فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے اس سلسلے کو اگر آپ پسند فرما رہے ہیں تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، والسلام، اللہ حافظ۔